اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے جنت میں جانے کے بعد اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے کے بعد جو گفتگو جہنمیوں کی اور شیطان کے درمیان ہونی ہے اس کو یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ قیامت والے دن تو لوگ اپنے لیڈروں سے کہیں گے کہ ہماری جان چھڑوا دو اللہ کے عذاب سے جہنم کے اندر، تو وہ کہیں گے کہ ہماری نہیں چھوٹ رہی ہے تو ہم تمہاری کیسے چھڑوائیں۔ اب یہاں پہ ہوگا کیا؟ اب ایک اور مرحلہ جہنم کے اندر کا یہاں پہ اللہ نے بیان فرمایا کہ جب جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے اور ان کو عذاب ہونا شروع ہوگا تو ان کے ساتھ ہی شیطان کو بھی عذاب ہو رہا ہوگا۔ تو جیسے وہ شیطان کو دیکھیں گے تو وہ اس کو لعنت ملامت کریں گے کہ تیرے پیچھے چل کے ہم جو ہے جہنم میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو نے ہمیں بہکایا، تو نے ہمیں برگلایا، تو تیری اس مصیبت کی وجہ سے آج ہم بھی جہنم کے اندر سڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں جو جہنمیوں کی اور شیطان کی جو آپس میں گفتگو ہونی ہے نا، اور شیطان ان کو جو جواب دے گا وہ یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے۔ جب جہنمی ان کو لعنت ملامت کریں گے نا شیطان کو کہ تیری کیتی کرتی سے جو ہے وہ ہم یہاں پہنچے ہیں، تو آگے سے شیطان اس کو کیا جواب دے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر، فرمایا کہ شیطان کہے گا کب؟ لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا، یعنی قیامت والے معاملات ختم ہو جائیں گے، جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، اور جب جہنمی ملامت کریں گے شیطان کو کہ تیری وجہ سے آج ہم یہاں پہنچے ہیں، تو شیطان ان کو کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وعدکم وعد الحق، شیطان انہیں کہے گا کہ بھائی اللہ کا جو وعدہ تھا وہ سچا وعدہ تھا، اللہ کا جو وعدہ تھا وہ سچا وعدہ تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا وعدہ تھا۔ یار اندازہ کرے ساری زندگی اسی شیطان نو گالاں کڈ کے ساری زندگی اپنے آپ کو سچا بنا لیا، ٹھیک ہے۔ اب جہنم کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ ذرا اندازہ کرے کہ جب لوگ جہنم کے اندر جا کے شیطان کو کہیں گے کہ تیری وجہ سے ہم یہاں پہنچے ہیں، اب شیطان انہیں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ کا جو وعدہ تھا وہ سچا وعدہ تھا، اللہ کے نبیوں نے جو آ کے بتایا تھا، اللہ کے رسولوں نے جو آ کے بتایا تھا، جو کتابیں نازل ہوئی تھیں ان کے نازل ہونے کی وجہ سے تمہیں بار بار کہا گیا تھا کہ بھائی قیامت آنی ہے، بھائی حساب کتاب ہونا ہے، بھائی جنت جہنم برحق ہے، تو اپنے تیاری کر کے تم نے آنا ہے۔ جب رب نے بار بار نبیوں کو بھیج کے 1.25 لاکھ منہ کے ساتھ کہنا آسان ہے، ٹھیک ہے جی، 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجنے کے باوجود بھی تمہیں کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے، تو رب نے تو فرما دیا تھا، فرمایا کہ یہ وعدہ سچا ہونا ہے، تم نے میرے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں نے تم سے ہر بات پوچھنی ہے، جواب تمہیں دینا پڑے گا۔ وہ وعدہ تو سچا تھا، اور ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ کچھ بھی نہیں ہونا۔ اے سارے مولویوں دے بڑی ہوئی گلاں نے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں ڈراتے رہتے ہیں ایم ہی ہونا ہے جناب، کلمہ پڑھ لے ہم بخشے جائیں گے، ہمیں کیا ہونا ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ یہودیوں کو دیکھے قرآن نے واضح کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان وار کیسے کرتا ہے؟ یہودیوں کو اس خوش فہمی کے اندر اس نے مبتلا کر دیا، اس نے کہا کہ تمہارے پاس اتنے ہزاروں نبی آئے ہیں، تم سچے ہو تو تمہارے پاس آئے ہیں، تم رب کے پیارے ہو تو رب بار بار تمہارے پاس نبی بھیج رہا ہے۔ اچھا ہوا کیا؟ وہ اس خوش فہمی کے اندر جو مبتلا ہوئے نا کہ واقعی ہم تو رب کے بڑے پیارے ہیں تا کر کے ہمارے پاس اتنے نبی آتے ہیں، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کچھ نبیوں کو مان بیٹھے اور کچھ کا انکار کر بیٹھے، اور آخر حق دیکھے سزا ان کو کیا ملی؟ جس نبی کا وہ نسل در نسل انتظار کرتے آ رہے تھے آخر میں آ کے اسی کا بھی انکار کر بیٹھے۔ اور آج تک یہودیوں کو یہ خوش فہمی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جہنم میں جانا، اول تو جانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں اول تو ہم نے جہنم میں جانا ہی کوئی نہیں، ہاں اگر ہم گئے بھی صحیح تو زیادہ سے زیادہ ہم
40 دنوں کے لیے جائیں گے، بس چلا لان جاؤں گے، چلا لا کے واپس آ جاؤں گے، یہ ان کا کہنا ہے۔ ٹھیک ہے، عیسائیوں کو دیکھ لے، اس کو کون سے خوش فہمی ہے، وہ کہتے ہیں کیونکہ جی ہمارا جو ہم نے جس کو نبی بنایا تھا وہ تو خدا کا بیٹا ہے، وہ تو خدا کا بیٹا ہے۔ ٹھیک ہے، جب وہ خدا کا بیٹا ہے تو ہمیں جہنم میں کون ڈالے گا، ہم تو ساری زندگی اس کی عبادت کرتے آئے۔ ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان کیسے ورغلاتا ہے، اور ہماری قوم خیر سے اس کو بھی ذرا چیک کر کے دیکھ لے، یہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم کیونکہ سب سے بڑے نبی کی امت ہی ہے، فلہذا ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نماز سے بھی فارغ، روزے سے فارغ، حج زکات سے فارغ، ہر شے سے فارغ، حلال حرام سے فارغ۔ ٹھیک ہے، اور خوش فہمی کیا ہے، کیونکہ ہم بڑے نبی کے امتی، ہم تو فلہذا بخشے جائیں گے، ہمارے نبی نے تو شفاعت بھی کرنی ہے، ہمارے نبی کی تو شفاعت قبول بھی ہونی ہے۔ حالانکہ یہ سارا کچھ برحق ہے، لیکن یہ تو ضروری نہیں ہے کہ نبی تیری شفاعت کرے گا۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ نبی نے شفاعت کرنی کس کی ہے، اصل چیز تو وہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، وہ نہ مان کر خوش فہمی میں مبتلا ہوئے، یہ ماننے کے باوجود عمل چھوڑ کے یہ خوش فہمی میں مبتلا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد، میلاد منانے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو جنتی ہو گئے، اور سرٹیفکیٹ تو ویسے بھی ہماری گلی گلی کے اندر نعت خاں بانٹ ہی رہے ہیں، نقیب اور نعت خان، آپ دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، جس نے ہاتھ اٹھایا وہ بھی جنتی، جس نے سبحان اللہ کہا وہ بھی جنتی، جس نے نہیں کہا وہ بھی جنتی، جس نے 500 روپیہ مٹھ کے اندر آ کے دے دیا تو وہ تو بڑا سارا جنتی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جس بندے نے ایک بار سال میں میلاد کرا لیا ہے، ہم کہتے ہیں اس سے بڑا تو مومن بندہ اور جنتی بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ سال کے بعد کے عمل کو ہم نے سارا سال ختم کر دیا، سارا سال ہم نے کچھ پڑھا یا نہیں پڑھا، فارغ ہو گئے۔ آج دیکھ لیں، قوم کے لاکھوں روپے کھا کے لوگ حج کرنے جاتے ہیں، اور دماغ کے اندر بات کون سی بیٹھی ہوئی ہے کہ کعبے کو دیکھنے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہاں پہ بےایمانی کرو، لوگوں کے لاکھوں کروڑوں روپے کھا لو، جا کے کعبہ دیکھو، لاکھوں روپے معاف۔ ہمیں کون سی خوش فہمی ہے؟ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے جن اعمال کے اندر بخشش کے کہا گیا نا، ان عملوں کو پکڑنے کے بعد باقی سارے عمل چھوڑ دیے ہیں۔ بھائی کعبے کو دیکھنے کے بعد گناہ معاف ہوتے ضرور ہے، لیکن یہ کہا لکھا ہوا ہے کہ کعبے کو دیکھنے کے بعد قرضہ بھی معاف ہو جاتا ہے، کعبے کو دیکھنے کے بعد نماز بھی معاف ہو جاتی ہے، کعبے کو دیکھنے کے بعد زکوٰۃ اور عشر بھی معاف ہو جاتا ہے، کعبے کو دیکھنے کے بعد حقوق بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ بہن کا حصہ کھا کے، بیٹی کا حصہ کھا کے، بھائیوں کا حصہ کھا کے بھی کعبہ دیکھنے سے سارا کچھ معاف ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے نا یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب دیکھو یار، یہ اس سے بڑی رب کی کوئی خیر خواہی ہو سکتی ہے؟ جو گفتگو شیطان جہنم میں جا کے جہنمیوں کے ساتھ کر رہا ہے، رب اسی گفتگو کو دنیا کے اندر قرآن بنا کے نازل فرما رہا ہے کہ بھائی یہ باتیں ہونے والی ہیں، پہلے پڑھ لو، پہلے سمجھ لو، فائدے میں رہو گے۔ شیطان آخر میں جا کے سارا زور ہم نے کیونکہ شیطان پہ رکھا ہوا ہے نا، سارا ایک کروا رہا ہے، سارا کچھ شیطان ہی کروا رہا ہے۔ لانتی سانو نماز نہیں پڑھن دیتا، شیطان ہمیں مسجد میں نہیں آنے دیتا، شیطان ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتا، شیطان ہمارا دل نہیں لگنے دیتا، سارا کچھ نہیں کہتے۔ اچھا اب شیطان کیا کہے گا؟ اب ذرا اس کے الفاظ بھی دیکھیں، کہے گا جی وَوَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا تھا۔ اور اگلی بات وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان، میں نے تمہارے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں کی تھی۔ ہاتھ پھاڑ کے کیسی بےمانی کر، زبردستی کا کہا تھا کہ تجھے کہ جب زبردستی تو بےمانی کرنا شروع کر دے، زبردستی ملاوٹ کرنا شروع کر دے، زبردستی نماز چھوڑنا شروع کر دے، کب کہا تھا میں نے؟ ما کان لی علیکم من سلطان، میں نے تو تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی۔ ہاں ایک کام کیا ہے، کون سا؟ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں کہا، میرے کہنے کی دیر تھی، فاستجبتم لی، تم نے میرا کہنا ہی ماننا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، اور میں نے تو خالی تمہیں سبز باغ دکھائے تھے، میں نے تو اتنا ہی کہا تھا کہ کلمہ جو پڑا ہوا ہے تجھے کون سا عذاب ہونا ہے، تو میری باتوں کے اندر آیا ہے نا، میں نے تو تجھے کوئی زبردستی تو تیرے ساتھ نہیں کی تھی۔ بتاؤ یار، ساری زندگی شیطان کو گالی نکالتے رہے، یہ شیطان کے الفاظ ہے اور یہ اس کا جواب ہے، چٹا ننگا اس کا جواب ہے۔ اس نے کہا بھی میں نے تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی۔ ٹھیک ہے، اور اس کی موٹی سی مثال میں آپ کو بار بار دیتا ہوں، آپ دیکھیں، چلے آپ 11 مہینے شیطان کے کھاتے میں ڈال دیں، ماہ رمضان آگے آنے والا ہے، ہمارے حاجیوں کو چیک کیجئے گا۔ ٹھیک ہے جی، آج جو سبزی 20 روپے کلو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، آج جو فروٹ 100 روپے سے 2 درجن مل جاتے ہیں، ماہ رمضان کے اندر تو شیطان قید ہوگا، پھر یہ مہنگائی کون کرتا ہے؟ وہ حاجی جو سارا جناب افطاری بھی کروا رہا ہے، سحری بھی کروا رہا ہے جی، 10 بندے کو سویرے روزے رکھواتا ہے، شام کو بھی رات 10 بندوں کو افطاری کروا دیتا ہے، ساری دہاڑی جو اس نے چھرا پھیرا ہے، یہ شیطان تو بند تھا۔ اب حاجی کا ہاتھ کس نے پکڑا ہوا تھا؟ کس نے کہا تھا چھرا پھیرنے کا؟
یہ مہنگائی کس نے کی ہے؟ گورنمنٹ نے کر رکھی ہے، سارا کچھ ہم نے گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈال دیا ہے۔ ایڈے شریف اور نیک پاک لوگ ہیں ہم، ٹھیک ہے، جتنا گناہ ہے وہ شیطان کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے، جتنی بےایمانی ہے وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈالی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ مہنگائی کون کر رہی ہے؟ گورنمنٹ۔ اچھا گناہ کون کروا رہا ہے؟ شیطان۔ آپ حاجی آپ نیک پاک، ہمارا کھاتا ہی صاف ستھرا ہے، ٹھیک ہے جی، گناہ شیطان کرواتا ہے، مہنگائی اور بےایمانی جو ہے وہ تو گورنمنٹ کروا رہی ہے، ہم تو جناب بالکل فارغ ہیں، ویلے ہیں۔ تو اب اندازہ کریں، یہ الفاظ دیکھیں شیطان کے، کہنے لگا میاں ما کان لی علیکم من سلطان، میں نے تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی تھی، کسی کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا کہ تم یہ کام کر۔ اور اگلی بات الا ان دعوتکم، میں نے تو تمہیں صرف خالی دعوت ہی دی تھی، میں نے تو یہی کہا تھا کہ کر لے بےایمانی، کچھ بھی نہیں ہوندا، مولوی نے گلا نہ آیا کر، اتنا ہی کہا تھا۔ تو فسٹ جب تم لی، جیسے میں نے تمہیں کہا تو نے تو میرا کہنا ماننا ہی شروع کر دیا، کہا ہاں گل تو واقعی ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے کیا ہوا؟ اب شیطان کے الفاظ دیکھے، کہتے فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اللہ نے فرمایا کہ وہ کہے گا میں مجھے ملامت نہ کرو، اپنی جند کو رو کہ تم نے سارا کو خود کیا ہے۔ فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو تم نے ملامت کرنا ہے، اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے کیوں ملامت کر رہے ہو بھائی؟ ہے جی، منافع تم نے کیا کمایا، لعنت میرے اوپر، مجھے کس بات کی ملامت کر رہے ہو؟ میں نے تمہاری زبردستی تمہارے ترازو کے اندر سارا کچھ ڈالا تھا، میں نے زبردستی ملاوٹ کروائی تھی۔ فلا تلومونی، آج مجھے ملامت نہ کرو، ہاں ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، سارا کچھ تم نے خود کر کے آئے بیٹھے ہو، ٹھیک ہے۔ میں نے کسی کا تکڑی پکڑی ہے، نہ میں نے کسی کا کنڈا بنایا تھا، میں نے نہ کسی کو ملاوٹ کر کے گلاس پانی کا پکڑایا تھا کہ شاباش تو پا لے، کبھی نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو یہ الفاظ آپ قرآن پاک کے اندازہ کر کے دیکھیں۔ اور اگلے الفاظ کیا ہے؟ فرمایا ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، آج نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، نہ تم میری مدد کر سکتے ہو، سیدھی سی بات ہے۔ اب کیا ہے؟ اب کیا کرو؟ اب بھگتاؤ۔ اور دیکھیں نا جی قرآن مجید کے دوسرے الفاظ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یار رب کی ہمدردی بھی ساتھ دیکھیں، فرمایا ان الشیطان لکم عدو، فرمایا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ کیا ہے؟ کھلا کھلا، ایک ہوتا ہے چھپ کے دشمن ہونا، یہ کھلا دشمن ہے تمہارا۔ اور آگے فرمایا فاتخذوا عدوا، وہ تمہارا دشمن ہے، دشمنی کر رہا ہے تو تم بھی تو اس کو دشمن سمجھ لو ظالمو۔ اچھا دشمن بھی اسی کو سمجھتے ہیں، مانتے بھی ساری اسی کی ہے، کیوں جی؟ بھائی شیطان کو جو دشمن سمجھا پھر اس کی مانتے تو نہ۔ آج دیکھیں نا جی، جب کوئی بات ہوتی ہے نا تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، اگر کوئی فیصلہ ہونے لگا ہے جو ہے نا پرے پنچایت جب بیٹھتی ہے تو کیا ہوتا ہے، جو بندہ پکڑا جائے نا کوئی کہتا ہے جی میں خود نہیں کر رہا تھا، مجھے تو اس نے کہا تھا۔ اب پوری پرے پنچایت جو ہے نا اسی کو جھوٹا کہتے ہیں اس نے جو کہا تھا، تجھے کس نے کہا تھا کر، تو اندھا تھا، تجھے نظر نہیں آ رہا تھا، اس کے کہنے پر تو کنویں میں چھلانگ مارے گا؟ نہیں مارتا نا، تو اس کے کہنے پر تو نے یہ سارا کچھ کیوں کیا ہے؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ پرے کا فیصلہ ہوتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ گار تو ہے، غلط تو ہے، چوری تو نے کی ہے۔ وہ کہتے نہیں جی میں خود نہیں کی، میں تو ادھے کہنے تے کی سی۔ قیامت والے دن بھی یہی فیصلہ ہوگا، فرمایا کہ تو نے اس کے کہنے پر گناہ کیوں کیے تھے؟ اگر شیطان نے تجھے کہا بھی تھا، ٹھیک ہے، دیکھا جی قیامت والے دن آپ سارا زور لگا دیں اللہ کی بارگاہ میں کہ مالک ہم نے نہیں کیا، ہمیں تو شیطان نے کروایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جب میں نے کہا تھا یہ تیرا دشمن ہے تو پھر تو نے اپنے دشمن کی بات کیوں مان لی تھی؟ بچہ تو پھر بھی نہ دیکھیں نا جی، جب دشمن ہے تو پھر دشمن کی بات مانی کیوں؟ پھر بھی تو گناہ گار تو ہوا، پھر بھی قصوروار تیرا ہی نکلا نا قصور تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تمہارا دشمن ہے، فاتخذوا عدوا، تم بھی اس کو دشمن سمجھ لو۔ اچھا کمال کی بات دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، میں شیطان یہ چاہتا ہے کہ میں اکیلا جہنم میں نہ جاؤں، ان کو بھی ساتھ لے کے جاؤں۔ میں اس کا سارا مشن یہی ہے کہ میں اکیلا جہنم میں کیوں جاؤں، میں تو تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گا بھائی۔ تو بھائی جب یہ ساری باتیں تمہارے سامنے ہیں تو پھر ان کی بات نہ مانتے۔ شیطان نے بےایمانی کا کہا تھا نہ کرتا، شیطان نے چوری کا کہا تھا نہ کرتا، پتا تھا کہ دشمن ہے، دشمنی کر رہا ہے، دشمنی مار رہا ہے۔ اگر تو نے اس کے کہنے پر سارا کچھ کر لیا ہے تو پھر تو اس کو اپنا خیر خواہ سمجھی بیٹھا ہے، اس کو دشمن تو سمجھتا ہی نہیں ہے، کہنا بھی اسی کا مانتا ہے، لعنت بھی اسی پر کرتا ہے، ٹھیک ہے، سارا قصوروار بھی اس کو بنا رہا ہے۔ تو سارا جب قصوروار وہی ہے تو بھی تو اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ شیطان کہے گا کہ جناب ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ آج تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، تم بھی سڑتے رہو اور میں بھی
سڑی رہا ہوں۔ اور اگلی بات، انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، میں تم جو اس سے پہلے مجھے جو خدا سمجھی بیٹھے تھے، انی کفرت، میں تو اس بات کا ویسے انکار کرتا ہوں کہ خدا کی ذات تو وہی ہے، تم نے تو ہر شے مجھے سمجھ لیا تھا نا، میری پاور کو تم نے مان لیا، رب کی پاور کو نہ مانا، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا نا 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 انی کفرت، آج تو میں اس بات کا بھی انکار کر رہا ہوں کہ میں نے تمہیں کبھی کہا ہو کہ میں تمہارا خدا ہوں، تم نے تو میری ہر بات مانی ہے۔ اور ان الظالمین لہم عذاب علیم، آگے شیطان کے الفاظ دیکھیں آخری آیت کے، فرمایا کہ ان الظالمین لہم عذاب علیم، کہ ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب بنا رکھا ہے۔ دیکھو یار، جس کے پیچھے چلتے چلتے زندگی گزاری ہے، جہنم میں جا کے ظالم بھی نہیں کہہ رہا ہے، اور کیا رہا ہے؟ لہم عذاب علیم، ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا کہنے پر تم نے زندگی گزاری ہے وہ تمہیں کہہ رہا ہے، وہ ظالمو تمہارے لیے عذاب بنا رکھا ہے رب نے، میں نے تو صرف خالی تمہیں رستہ دکھایا تھا، ٹھیک ہے؟ ہاتھ پکڑ کے نہیں لایا تھا، ٹھیک ہے؟ صرف رستہ دکھایا تھا کہ ادھر آ مزے کر، ٹھیک ہے جی؟ تو پہلے مزے کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا تھا، ہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم نے، یہ شیطان قیامت والے دن جہنم میں جا کے گفتگو کرے گا۔ آپ دیکھو یار، یہ رب کی ہمدردی نہیں تو اور کیا ہے، رب کی خیر خواہی نہیں تو اور کیا ہے، کہ جو بات قیامت والے دن تانا جہنم میں جا کے شیطان بندوں کو مار رہا ہے، رب نے تو وہ تانا بھی دنیا کے اندر بیان کر دیا ہے کہ اب اس سے بڑھ کر اور کوئی بات ہو سکتی ہے کہ اس سے بچ جاؤ، اگر اس کے ساتھ تم پھنس گئے نا، تو جب جہنم میں جا کے تم اسے گالیاں دو گے نا کہ تیری وجہ سے پھنسے ہیں، تو قیامت کے دن وہ جہنم میں جا کے وہ یہ سارا جواب دے گا کہ تم میری وجہ سے نہیں پھنسے، تم اپنی خواہشوں کے پیچھے پھنسے ہو، دل تاڑا کردا سی، الزام میرے دل آ دیتا، ٹھیک ہے جی؟ پیسے وے کے منہ تاڑے پانی آ گیا کہ چلو جناب چاہ پانی آن دے، ٹھیک ہے جی؟ وہ چاہ پانی دے کے تمہارے منہ میں پانی آتا تھا اور الزام میرے اوپر لگا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔